اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ آج کی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو اچھی خبریں ملیں گی۔ سب سے پہلے آ جائیں اس بات پہ کہ الحمدللہ کل قومی اسمبلی نے بہت سارے قانون منظور کیے ہیں۔ ان میں ایک قانون تمام سروسز چیف کے مدت ملازمت میں کو 3 سال سے 5 سال کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جج وغیرہ تھے، سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 34 کر دی گئی ہے، اور باقی چاروں ہائی کورٹس میں 12 کر دی گئی ہے۔ یہ جو بکاؤ جج تھے نا، عمرانڈو جج، اب وہ بالکل ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں بے بسی کی حالت میں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ پوری دنیا بھی مل کے آ جائے نا، تو جب تک میرا رب اس ملک کو بچا رہا ہے نا، انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات پاکی اس ملک کو چلا رہی ہے۔ آپ لوگ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا کا سب سے پاورفل، سب سے طاقتور ملک جو ہے نا، امریکہ ہے نا، اگر اس کو بھی اتنا لوٹا جائے نا جتنا پاکستان کو لوٹا گیا ہے، تو وہ بھی کنگال ہو جاتا۔ یہاں پہ تو ایک چپڑاسی سے لے کے صدر وزیراعظم تک ہر بندہ لوٹ مار میں لگا ہوا ہے۔ اور باقی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ کیا نام ہے اس کا، یہ بھول گیا ہوں، ذہن سے نکل گئی یہ بات۔ ہاں، سٹاک مارکیٹ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو عمرانڈو کے دور میں 10,000 پہ پہنچ کے کریش ہونے کے قریب آ گئی تھی، تو لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگوں کا ڈوب گیا تھا۔ ابھی یہ اعتماد ہے لوگوں کا، انویسٹروں کا، کہ ماشاءاللہ 92,000 کراس کر گئی ہے، اور پورے ایشیا میں نمبر 1 پہ آ گئی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس میں کوئی ہماری یا حکومتوں کی خوبی نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور یہ سب کریڈٹ جاتا ہے حافظ سید عاصم منیر صاحب کو۔ میں نے کیا کہا تھا کہ میں نے ہمیشہ جرنیلوں کی مخالفت کی تھی۔ فرسٹ ٹائم ہے میں نے کسی جرنیل کی حمایت کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ کیونکہ میرے رب نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ اس کی حمایت کرو، یہ صحیح اصل بندہ ہے۔ اصلی اور نسلی بندے کی حمایت ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اللہ ذہن میں ڈال دیتا ہے نا، یہ ذہن اسی لیے اس نے دیا ہوا کہ بھائی اس بندے کی حمایت کرو، یہ اصلی بھی ہے اور نسلی بھی ہے۔ یہ علی کا شعر ہے، فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ فاطمہ کے بطن سے نبی پاک نے فرمایا تھا جو اولاد فاطمہ کے بطن سے ہوگی وہ اس سے میری نسل چلے گی۔ یہ نبی پاک کی نسل سے ہے۔ اور اس کے بعد علی کا شعر ہے، فاطمہ کے بطن سے ہے، اور شاہ شمس تبریز کی نسل سے ہے، جس نے سورج کو سوا نیزے پہ بلا لیا تھا ملتان میں۔ تو یہ دنیا والے کیا چیز ہیں، یہ پوری دنیا بھی مل کے آ جائے نا، یقین جانیے اس کا ایک بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ حافظ قرآن ہے، اور دوسرا نمبر نبی پاک کی اولاد ہے، نبی پاک کی نسل ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ کی طاقتیں ہیں، اللہ کی طاقت ہے، ولیوں کی طاقتیں ہیں، اس کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ دیکھیں اب ملک تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے، فیکٹریاں کارخانے لگنا شروع ہو گئے ہیں، مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے،
اور ہاں، بجلی گیس کے ریٹ اس وقت کم ہوں گے جب ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل جائیں گے، اور اس میں 2 سال لگیں گے۔ اوکھے سوکھے جہاں اتنے سال گزار لیے ہیں وہاں 2 سال اور گزار لیں گے۔ میں خود بڑا پریشان ہوا ہوا ہوں بجلی گیس کے بلوں سے، لیکن اب کیا کیا جائے، انہوں نے ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ یہ بجلی بھی بڑھاؤ، گیس بھی بڑھاؤ، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ اچھا، ان کا دیکھیں عالمی بینک کا ملکوں کو تباہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ کبھی آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا کہ ان ججوں کو جو پیٹرول فری میں دیا جاتا ہے، گیس فری میں دی جاتی ہے، ان کی سیلریاں پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ ہیں، پھر بھی ان کو ہر چیز فری میں دی جاتی ہے، یہ بند کرو۔ سرکاری ملازموں کو جو سہولتیں ہیں، پیٹرول کی فری میں، بجلی فری میں، مکان فری میں، ملازم فری میں، وہ بند کرو۔ کبھی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد ہی ہے، یہ عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہے آئی ایم ایف، انہی کا بغل بچہ ہے نا، اسرائیل کا اور امریکہ کا۔ تو اس میں تو انہی کی ماننی ہے، ہماری تو نہیں ماننی ہے، نہ ہی ہمارے مفاد میں کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کے لیے ہمیں خود مختار ہونا پڑے گا۔ ہمیں چائنا کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں روس کی طرف جانا پڑے گا، اور ہمیں ایران کی طرف جانا پڑے گا۔ ایران سے تیل سستا مل رہا ہے، بہت سستا، 8 روپے لیٹر پڑ رہا ہے، یہاں پہنچ ہمیں 10 روپے لیٹر پڑ جائے گا۔ اس کو اگر 40 روپے بھی گورنمنٹ پرافٹ لے نا، تو ہمیں کتنے کا، 100 روپے کا، نہ سوری 50 روپے کا لیٹر پڑ جائے گا۔ عوام بھی خوش، اور مہنگائی بھی نیچے آ جائے گی۔ ڈیزل پیٹرول چائنا یہ اس سے لینا چاہیے ہمیں، ایران سے۔ اور امریکہ اب اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اس کی تباہی کا آغاز ہو گیا ہے امریکہ کی، کیونکہ اس کے ڈالر کے مقابلے میں ایک نئی کرنسی لائی گئی ہے، اس میں انہی ممالک میں، اسی بلاک میں، روس اور چائنا کے بلاک میں ترکی بھی شامل ہو گیا ہے۔ جیسے ترکی شامل ہوا تو وہاں پہ دھماکے کروائے گئے۔ اب یوں تھوڑے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فوج دھماکے کرتی ہے، اب وہاں پہ کس نے کیے تھے؟ وہاں پہ بھی جا کے فوج نے کیے تھے؟ فوج کبھی اپنے ملک پہ یہ دھماکوں وغیرہ میں ملوث نہیں ہوتی ہے۔ ان کا جو کام یہ ملک کی حفاظت کرنا، وہ کیوں کریں گے؟ یہ ان کے ایجنٹ کرواتے ہیں، عالمی طاقتوں کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ افغانی ہے۔ جتنے بھی اب تک حملے ہوئے ہیں، سب کے سب اس میں ایک بھی پاکستانی نہیں تھا، سب افغانی تھے۔ اور یہ افغانی بڑے جلدی بک جاتے ہیں۔ جو اچھے ہیں، جو موجودہ حکومت میں چلا رہے ہیں، وہ اچھے ہیں، جو برے ہیں ان کو برا کہنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کس طریقے سے اب الحمدللہ سی پیک 2 کے تحت فیکٹریاں کارخانے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایشیا کی سب سے بڑی بسیں بنانے والی کمپنی بھی کمپلیٹ ہو کے پیداوار دینا شروع کر دی ہے اس نے۔ اور الحمدللہ جو ایک پلان تھا عدلیہ کے اندر ان کرپٹ ججوں کا، اچھا میں یہ سوچتا ہوں کیا کہ یہ آسمانی مخلوق ہے، آسمان سے اتری ہوئی ہے؟ کتنی کرپشن کی تھی اس نے، نقوی نے، مظاہر علی نقوی نے کیا کیا؟ اس کو ریزائن دے کے چلا گیا، کوئی سزا ملی اس کو؟ اسے وہ پیسہ واپس ریکور ہوا؟ نہیں ہوا، اور نہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ وہ مخلوق ہے جن کو نکیل ڈالنے کے لیے یہ ترامیم کی گئی ہیں، ورنہ یہ وہ مست ہاتھی تھے جو کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں آتے تھے۔ بلیک میلنگ کرنا، غلط فیصلے دینا، یہ ان کا شیوا بن گیا ہوا تھا۔ قانون سے ہٹ کے خود قانون بنانا شروع ہو گئے تھے، اب تو یہ حال ہو گیا تھا۔ لیکن ان میں اگر اتنی سی بھی شرم یا غیرت ہو نا، تو ریزائن دے کے گھر چلے جائیں۔ نہیں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے، کیونکہ ان میں شرم نام کی کوئی چیز آئی نہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے وہ، ہاں اس کو کیا نام ہے، شہباز گل کو، جس نے اس نے
ECL میں اس کا نام ڈالا ہوا تھا، اس کا نام نکلوا کے اس کو ملک سے باہر فرار کروانے میں جس جج نے حصہ لیا تھا، اب چاہیے نا کہ اس جج کو سسپینڈ کر کے اس کو اتنی لترول کی جائے نا کہ بھائی اس کو واپس لاؤ، وہ تو غدار تھا، وہ تو پکڑا گیا تھا، CIA کے ملازم تھا۔ اور جتنے بھی اس وقت PTI میں لوگ شامل ہیں نا، یہ سب کے سب عالمی طاقتوں کے ہٹ آؤٹ ہے۔ اچھا، کل میں نیٹ پہ سرچ کر رہا تھا، ایک کسائی چھوٹی سی کرائے کی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اس نے یہ پچھلے 5 سالوں میں PTI کا الیکشن لڑا ہے، اور اب دوبارہ پھر الیکشن لڑا ہے، کروڑوں روپیہ دے کے ٹکٹ لیا اس نے، تو اب وہ کھربوں پتی بنا ہوا ہے، وہ بھی انٹرسٹڈ ہے PIA کو خریدنے میں۔ اچھا، PIA کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا کہ اس کی بولی ضرور، یہ جو میڈیا پہ انہوں نے شور ڈالا ہوا نا یوکوم یوتھڑ نے کہ بھائی PIA کو 10 ارب میں بیچ رہے ہیں، بولی لگتی ہے، بولی میں جا کے 100 روپے بولی لگا دیتا ہوں، کیا ہوگا؟ بولی تو ہر بندہ لگاتا ہے، جتنی مرضی لگاؤ، دیا تو نہیں نا، جب دیں گے 10 ارب میں تو پھر بات کرنا، نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جب تک کہ آپس کا ڈنڈا موجود ہے نا، کوئی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا ہے، سب کام ٹھیک ہوگا، اور انشاءاللہ۔ اچھا، پوری دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں PIA کو کیوں بیچ رہے ہیں؟ قومی اثاثہ کون سا بھائی؟ قومی اثاثہ انڈیا نے 2 سال پہلے بیچ دیا فرانس کو، انڈین ایئر لائن، اور اس کے انڈیا کے پاس حالانکہ ٹھیک ٹھاک جہاز سے، پاکستان کے پاس تو جہاز ہی نہیں ہے، ان کے پاس تقریباً 50-55 جہاز تھے انڈیا کے پاس، تو ابھی فرانس نے خریدا ہے، اور فرانس نے 300 جہاز اور شامل کر دیا، اب 350 جہاز ہو گئے ہیں، اور جتنا وہ پہلے نقصان کر رہے تھے اس سے 10 گنا زیادہ وہ پرافٹ کما رہے ہیں اس وقت۔ تو اس لیے یہ ہمیں جان چھڑانی پڑے گی PIA سے بھی، ریلوے سے بھی، اور اسٹیل مل سے بھی، تب جا کے ہمارا بجٹ عوام پہ لگ سکے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، باقی ولاگ انشاءاللہ کل ہوگا یا شام کو ہوگا۔ اللہ حافظ۔